اس وقت سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو سپریم کورٹ میں ایک طوفان بلکہ بحران پیدا ہوا ہے، تو اس بحران کے ہمارے جو پاکستان کے اس وقت جو سیاسی معاملات ہیں اس پہ تو اثرات مرتب نہیں ہوں گے۔ تو ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب نعیم حیدر پنچوتا صاحب، وکیل ہیں اور تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہیں، اور یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ آج ان کی اڈیالہ جیل راولپنڈی میں عمران خان صاحب کے ساتھ بہت لمبی ملاقات بھی ہوئی ہے۔ اور ہمارے ساتھ موجود ہیں لاہور میں میاں جاوید لطیف صاحب، الیکشن لڑ رہے ہیں، قومی اسمبلی کا مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ہیں، اور سید ناصر حسین شاہ صاحب سینئر رہنما ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے سابق صوبائی وزیر، یہ بھی الیکشن لڑ رہے ہیں۔ تو ہمارے تینوں مہمان الیکشن میں بھی جا رہے ہیں، اور لیکن ان سے گفتگو کا آغاز جو ہے وہ میں یہ جو استعفے پہ استعفیٰ آ رہا ہے اس سے کروں گا۔ میاں جاوید لطیف صاحب، پہلے مظاہر نقوی صاحب نے استعفیٰ دیا، ان کے بارے میں آپ کی پارٹی کی جو پوزیشن ہے بڑی کلیئر ہے، وہ چاہ رہے تھے جی کہ استعفے کے بعد بھی ان کے خلاف جو سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائی ہے وہ چلتی رہے۔ اور اب اعجاز الاحسن صاحب نے بھی استعفیٰ دے دیا ہے، جو کہ قاضی فاضل صاحب کے بعد چیف جسٹس آف پاکستان بننے والے تھے۔ کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ استعفیٰ انہوں نے اس لیے دیا ہے کہ کیونکہ ان کو یہ لگ رہا ہے کہ آپ کی پارٹی نے ایک کلیئر پوزیشن لے لیا، اور اگر آپ آنے والی حکومت کا حصہ بنتے ہیں تو آپ ان کو وکٹمائز کر سکتے ہیں؟ شکریہ حامد میر صاحب، مگر میں یہ گزارش کروں گا کہ یہ جماعت کا ایشو نہیں ہے، نہ میرا کوئی سٹانس لینے کی وجہ سے یہ ہے۔ یہ سٹانس ساری جماعتوں کو لینا چاہیے، تمام پولیٹیکل فورسز کو، تمام اداروں کو لینا چاہیے۔ اور جو ابھی آپ فرما رہے تھے کہ سپریم کورٹ میں ایک بحران پیدا ہو گیا، بحران آج نہیں پیدا ہوا۔ سپریم کورٹ میں بحران اس وقت پیدا ہوا تھا جب ثاقب نثار صاحب نے اپنی من پسند کے فیصلے دینے شروع کیے۔ بحران اس وقت پیدا ہوا تھا جب بندیال صاحب نے اپنی مرضی سے کسی کو گڈ ٹو سی یو کہنا شروع کیا۔ بحران یہ نہیں ہے، بحران یہ ہے کہ بھائی دیکھیں، آپ کسی کے دباؤ میں آ کے فیصلہ کرتے ہیں، بھلے آپ کی مرضی شامل نہیں ہوتی، مگر آپ کسی کے دباؤ میں فیصلہ کرتے ہیں تو جسٹس کہاں ہو گیا؟ پھر آپ یہ بتائیں کہ فیض آباد دھرنے کے آپ صرف یہ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ مانیٹرنگ جج تھے، اعجاز الاحسن مانیٹرنگ جج خالی نہیں تھے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے فیض آباد دھرنے کے حوالے سے جو ججمنٹ آئی اور اس کے خلاف پھر ریفرنس دلوایا گیا، اور دینے والے اور دلوانے والے دونوں کی سرپرستی موصوف کرتے رہے ہیں، جو آج ریزائن کر رہے ہیں۔ مگر آج مجھے یہ کہنا ہے کہ دیکھیں، کسی بھی ادارے میں اس سے کوئی تعلق رکھتا ہو، وہ سیاسی جماعت کا کوئی ممبر ہو، کسی ادارے کا کوئی ممبر ہو، آئین قانون سے ماورا وہ نہیں ہے، نہ ہونا چاہیے۔ اور اگر اچھی سمت کو ایک ادارہ جانا شروع ہوا ہے یا دوسرا ادارہ خود احتسابی کرنا شروع ہوا ہے تو ہمیں تو اپریشیٹ کرنا چاہیے، ہمیں تو اس کو اچھی نگاہ سے ایک اچھا قدم کے طور پہ دیکھنا چاہیے کہ اچھی جانب ایک قدم اٹھا ہے۔ تو میں یہ نہیں سمجھتا کوئی بحران ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ آئین قانون کی بالادستی کے لیے یہ ایک اچھا قدم ہے۔ بھلے کسی کو احساس آج ہوا ہے کہ مجھ سے ماضی میں غلطیاں ہوئی ہیں اور اس کا مجھے مداوع کرنا چاہیے، یا ایک ادارے کو احساس ہوا ہے کہ ہمیں جو ماضی میں داغ لگا ہے ہمارے ماتھے پہ اس کو دھونا چاہیے اور لوگوں کا اعتماد بحال ہونا چاہیے۔ اچھا نعیم پنچوتا صاحب، یہ جو اعجاز الاحسن صاحب کا استعفیٰ ہے اس کے بارے میں تو کچھ لوگ کہتے ہیں جی کہ بڑا شاکنگ ہے، کیونکہ یہ تو قاضی فاضل صاحب کے بعد چیف جسٹس بننے والے تھے۔ کیا یہ کہنا درست ہے کہ مظاہر علی اکبر نقوی صاحب نے بھی استعفیٰ اس لیے دیا کہ وہ اپنے خلاف ایلیگیشنز کا سامنا نہیں کر سکتے تھے، اور ان کے بارے میں بھی بتایا جا رہا ہے کہ ایک ریفرنس آ رہا تھا تو انہوں نے بھی فیصلہ کیا کہ اس کا سامنا کرنے کی بجائے بہتر ہے استعفیٰ دے دو؟ بہت شکریہ احمد نبی صاحب، آپ نے موقع دیا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح پہلے مظاہر علی نقوی صاحب نے استعفیٰ دیا اور اس کے بعد آج ہم نے یہ دیکھا، اس طرح کی صورتحال کیوں پیدا ہوئی؟ ججز کے اوپر پریشرائز ان کو کیسے کیا جاتا ہے؟ کوئی بھی معاملہ ہو، چاہے وہ الیکشن کے حوالے سے ہو یا کسی کی ڈسکوالیفیکیشن کے حوالے سے ہو یا سویلین کا ملٹری ٹرائل ہو اس کے حوالے سے ہو، تو کئی ایسی چیزیں تھیں جو ہم دیکھ رہے تھے جو پراپر طور پر کی جاتی تھیں، اور باقاعدہ طور پر ٹرولنگ جو ہے کر کے ان کو پریشرائز کیا گیا، ان کو مجبور کیا گیا کہ آپ فیصلے کروائیں۔ اب بات یہ ہے کہ یہاں پر بات کی جا رہی ہے کہ بندیال صاحب نے گڈ ٹو سی یو کہا،
جب بندیال صاحب کے ٹائم کے اوپر عمران خان صاحب کو رات کو ہٹایا گیا تھا، اس وقت بندیال صاحب ٹھیک تھے، اور بندیال صاحب کے اور بھی فیصلے موجود ہیں جس میں انہوں نے الیکشنز کے حوالے سے بھی دیے یا باقی بھی، وہاں پر تو یہ خوشیاں مناتے رہے. اور دوسری بات یہ رہ گئی کہ جس طرح آئین کی قانون کی یہاں پر پامالی کی جا رہی ہے، اس کے اوپر بھی ان کو چاہیے کہ وہ بولیں. الیکشن کی اگر بات کی جائے اس کے اوپر بھی بولیں. جو آج کہہ رہے ہیں کہ ادارے اپنا کام کر رہے ہیں، تو ادارے کے اوپر بتائیں نا کہ جہاں پر اگر آپ کے حق میں فیصلے آئیں تو وہ ٹھیک ہیں. جس طرح ایک شخص کو کوالیفائی کر کے اس کو الیکشن میں اتارا گیا ہے، اور دوسری طرف خان صاحب کی ڈسکوالیفیکیشن والا معاملہ ابھی تک پینڈنگ ہے سپریم کورٹ میں، اور وہ اس کے اوپر کوئی سماعت نہیں ہے. اور یہ بھی بتائیں کہ جب فنڈامنٹل رائٹس کے حوالے سے کوئی پٹیشن جائے تو وہاں پر اعتراض لگے کہ یہ کوئی مفاد عامہ کا معاملہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، لیکن ملک کے اندر جو ظلم جبر ہو رہا ہے اس کے اوپر آپ کیونکہ بینیفیشری ہیں، آپ اس سے مستفید ہو رہے ہیں، تو لہٰذا آپ بھی انڈورس کرتے ہیں کہ نہیں بالکل بڑا زبردست کام ہو رہا ہے. اچھا ناصر حسین شاہ صاحب، آپ کیا کہیں گے کہ یہ دو معزز جج صاحبان نے جو استعفے دیے ہیں، یہ دباؤ میں آ کے استعفے دے دیے ہیں یا یہ راہ فرار اختیار کیا ہے اور اب ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوگی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. دیکھیں، جس طرح عدالت اور سپریم کورٹ میں ایک نئی تاریخ رقم کی جا رہی ہے، جس کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں، جس طرح موجودہ چیف جسٹس صاحب نے جو بہت سارے فیصلے بھی کیے اور جو نئی روایات انہوں نے ڈالی ہیں، اور یہ بالکل ایسا ہی ہونا چاہیے جیسے خالد لطیف صاحب کہہ رہے تھے کہ کسی پہ دباؤ نہ دباؤ ہو، نہ ہی پھر جھکاؤ ہو کسی کی طرف. تو پھر ہی عدالتوں کے فیصلے جو ہیں وہ تاریخی بھی ہوتے ہیں اور وہ سب اس کو سراہتے بھی ہیں اور اس کو قبول بھی کرتے ہیں. اور ابھی جو صورتحال جس کے لیے آپ کہہ رہے ہیں، یہ بچاؤ کی صورتحال بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ ویسے تو ہمارے لیے سب بہت ہی محترم ہیں جتنے جسٹس صاحبان ہیں، اور مظاہر نقوی صاحب سے تو ہماری ذاتی بھی نیاز مندی ہے. لیکن یہ جس طرح انہوں نے استعفیٰ دیا، لیکن کیونکہ وہ آلریڈی ہو چکی تھی اس پر ڈسکشن، اور پھر ان کو اب دوبارہ بھی بلایا گیا ہے، تو جو جسٹس صاحب ہیں اعجاز الحسن صاحب، وہ ہمارے لیے محترم ہیں، لیکن ان کے لیے بھی یہ بات آ گئی ہے، میڈیا پہ بھی ہے، سوشل میڈیا پہ بھی، کہ ایک ریفرنس ان کے لیے بھی تیار ہو رہا ہے. تو میں بھی اس وجہ سے بھی ہو. دوسرا، بہت سارے ایشوز ہیں جو اٹھائے جا سکتے ہیں کہ جب ان کے فیصلے آئے اور جس طرح اس وقت فیصلے کیے گئے. اور خالد لطیف صاحب میرے سینئر ہیں، انہوں نے ثاقب نثار صاحب سے شروع کیا، لیکن اور ہاں جاوید لطیف صاحب ہمارے محترم ہیں، جی جاوید لطیف صاحب میرے محترم ہیں، لیکن انہوں نے تو ثاقب نثار صاحب سے شروع کیا. یہ کہانی تو اور پیچھے بھی جاتی ہے، تب بھی دباؤ جھکاؤ اور اس طرح کے فیصلے ہوتے رہے ہیں، اور پیپلز پارٹی تو بہت وکٹم رہی ہے ہمیشہ سے. تو اب ہم سمجھتے ہیں کہ جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب چیف جسٹس صاحب جو نئی تاریخ رقم کر رہے ہیں، اس کے بڑے اچھے اثر آئیں گے، اور کوئی بحران نہیں ہے، بلکہ بحرانوں کو تو ٹل جائیں گے. ٹھیک ہے، اور آئندہ جو بھی سلسلے ہوں گے وہ بہتر ہوں گے، اور ہم تو اچھی امید سمجھتے ہیں.